السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جنید ٹی وی۔ ہر دور میں انسان اپنی ضروریاتی زندگی کی تکمیل کے خاطر کائنات کی الگ الگ چیزوں کو جوڑ کر کچھ نہ کچھ ایجاد کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم اسلام کی خلافت راشدہ کے زمانے سے لے کر مسلمانوں کے عروج سے زوال تک کے ادوار پر نظر ڈالیں تو بہت ہی حیرانی ہوتی ہے۔ اسلامی محققین اور مفکرین نے ایسی چیزوں کی ایجاد کی یا بنیاد ڈالی جن کے بغیر آج کی جدید دنیا کا تصور بھی محال ہے۔ دوستو، آج ہم کچھ ایسے انتہائی اہم ایجادات کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ گھڑی۔ یورپ سے 700 سال پہلے اسلامی دنیا میں گھڑیاں عام استعمال ہوتی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے ہم زمانہ فرانس کے شہنشاہ شارلمان کو گھڑی تحفے میں بھیجی تھی۔ 1185 عیسوی میں محمد ابن علی خراسانی دیوار گھڑی بنانے کے ماہر تھے۔ انہوں نے دمشق کے باب جبرون میں ایک گھڑی بنائی تھی۔ جرمنی میں گھڑیاں 1525 عیسوی اور برطانیہ میں 1580 عیسوی میں بننا شروع ہوئی تھیں۔ جراحی آلات۔ آج کے دور کے الگ الگ جراحی آلات کی بنیاد 10ویں صدی کے مسلم سرجن الظواہری نے رکھی۔ ان کے نشتر اور دوسرے 200 آلات کی اہمیت کو آج کے زمانے کے سرجن بھی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے زخموں کو ٹانکے لگانے والا ایسا دھاگا بھی تیار کیا جو قدرتی طور پر جسم سے الگ ہو جاتا تھا، اور انہوں نے کیپسول بھی ایجاد کیے۔ اسی طرح 13ویں صدی میں ایک اور مسلم طبی ماہر ابن نفیس نے بلڈ سرکولیشن کی وضاحت کی، جبکہ مسلم ڈاکٹروں نے افیون اور الکحل کے کمبینیشن سے ایسی سوئیاں تیار کیں جس سے کسی کو بھی بے ہوش کیا جا سکتا تھا، اور یہ ٹیکنیک اب بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ڈپلومہ۔ ڈاکٹروں کی رجسٹریشن کا کام سنان ابن ثابت نے 943 عیسوی میں بغداد میں شروع کیا تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ملک کے تمام ڈاکٹرز کی گنتی کی جائے اور پھر امتحان لیا جائے۔ کامیاب ہونے والے 800 ڈاکٹرز کو حکومت نے رجسٹر کر لیا اور پریکٹس کے لیے سرکاری سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ کلینک چلانے کے لیے لائسنس جاری کرنے کا نظام بھی انہوں نے شروع کی، جو ابھی تک جاری ہے۔ اسپتال۔ دنیا کا پہلا اسپتال قاہرہ میں احمد ابن طولون کے دور حکومت 872 عیسوی میں قائم کیا گیا، جہاں مریضوں کو مفت میں طبی امداد دی جاتی تھی۔ اسپتال میں مریضوں کی خدمت کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ نرسیں اور ٹریننگ ڈپارٹمنٹ بھی تھا۔ اس کے بعد اسی اسپتال کے طرز پر بغداد اور پھر دنیا بھر میں اسپتال قائم کیے گئے۔ ہوا بازی۔ امریکہ کے رائٹ برادرز سے 1000 سال پہلے اندلس کے ایک ماہر فلکیات اور انجینئر عباس ابن فرناس نے سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی تھی۔ ایک مورخ کے مطابق 852 عیسوی میں انہوں نے قرطبے کی جامع مسجد کے مینار سے چھلانگ لگائی تاکہ وہ اپنے فضائی لباس کو ٹیسٹ کر سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے گلائڈر سے پرندوں کی طرح اڑ سکیں گے۔ 875 عیسوی میں انہوں نے گلائڈر سے ملتی جلتی ایک مشین بنائی جس کے ذریعے قرطبے کی ایک پہاڑ سے اڑنے کی کوشش کی۔ یہ فضائی مشین انہوں نے ریشم اور عقاب کے پروں سے تیار کی تھی۔ وہ لگ بھگ 10 منٹ تک ہوا میں اڑتے رہے، مگر اترتے وقت ان کو چوٹیں آئیں کیونکہ انہوں نے گلائڈر میں اترنے کے لیے پرندوں کی طرح دم نہ بنائی تھی۔ میڈیسن۔ دنیا کا سب سے عظیم حکیم اور ریاضی داں ابو علی سینا تھے، جنہوں نے طب کی دنیا میں انتہائی اہم ترین دریافتیں کیں۔ طب کے موضوع پر لکھی گئی ان کی کتاب القانون صدیوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی، جبکہ ادویات کے لیے ان کی تصنیف الادویہ کو طب کی دنیا میں بہت ہی اہم مقام حاصل ہے۔ علم طبیعت میں ابن سینا پہلے شخص ہیں جنہوں نے تجربی علم کو سب سے معتبر سمجھا۔ وہ پہلے طبیعت داں تھے جنہوں نے کہا کہ روشنی کی رفتار لامحدود نہیں بلکہ اس کی ایک معین رفتار ہے۔ کیمرہ اور بصریات۔ علم بصریات پر دنیا کی سب سے پہلی اور شاہکار تصنیف کتاب المناظر ابن الہیثم نے لکھی تھی۔ اسفیریکل آئینوں پر تحقیق بھی ان کا شاندار کارنامہ ہے۔ انہوں نے لینس کی میگنیفائنگ پاور کی بھی وضاحت کی تھی۔ ابن الہیثم وہ سائنسدان تھے جنہوں نے صحیح طور پر بیان کیا کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ انہوں نے افلاطون اور کئی دوسرے یونانی ماہرین کے اس خیال کو غلط ثابت کیا کہ آنکھ سے روشنی نکل کر چیزوں پر پڑتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے
تو ہم دیکھ پاتے ہیں انہوں نے اپنی بات کو ریاضی کی مدد سے ثابت کیا جو پہلے کسی نے کبھی نہیں کیا تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا پن ہول کیمرہ بھی ابن الہیثم کی ہی ایجاد ہے۔ الجبرا۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کا نام مسلمانوں کے سب سے بڑے مفکروں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے بہت سے علوم پر ایک ہی وقت میں کام کیا۔ وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے حساب اور الجبرا میں فرق کیا اور الجبرا کو باقاعدہ ریاضی کے قسم کے طور پر واقف کرایا۔ یورپ پہلی بار حساب کے اس نئے سسٹم سے 12ویں صدی میں واقف ہوا جب برطانوی محقق رابرٹ آف چیسٹر نے الخوارزمی کی کتاب الجبر والمقابلہ کا ترجمہ کیا۔ الخوارزمی کو متفقہ طور پر دنیا بھر میں الجبرا کا بانی سمجھا جاتا ہے اور لفظ الگوریدم بھی ان کے نام سے لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے مسلم سائنسدانوں نے بہت ساری الگ الگ چیزیں ایجاد کی۔ دوستو، مسلمانوں نے سائنسی میدان میں 1000 سالہ انقلابی دور گزارا ہے، مگر افسوس 15ویں صدی عیسوی میں اندلس سے عیسائیوں کے ذریعے مسلمانوں کا نکالا جانا، وسطی ایشیا میں تاتاریوں کے مسلسل کامیاب حملے اور ہلاکو خان کے ذریعے بغداد کی تباہی اور قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی کی لائبریریوں کا جلانا، مسلکی اختلافات کا بڑھنا، یہ وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہو گئے اور ان کی سیاسی، علمی اور سائنسی قوتیں مفلوج ہو کر رہ گئیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔